بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ایک سواری بڑی پیاری۔ سوچیں اور بتائیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کون سی سواری استعمال کرتے ہیں؟ کوئی سی 3 سواریوں کے نام بتائیں۔ تو بچوں، 3 سواریوں میں سے شامل ہیں کار، ہوائی جہاز اور بس۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے تیز رفتار سواری ہوائی جہاز ہے؟ اس کی مدد سے دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ایک سواری بڑی پیاری۔ سب سے پہلے ہم کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھیں گے۔ ٹکٹ، سفر، بیت الخلا، پٹری، مقررہ، چھک چھک، کھلیان، بستیاں۔ آمنہ اور اسد لاہور میں رہتے ہیں۔ انہوں نے نانی جان سے ملنے کراچی جانا تھا۔ بچوں، کراچی بس پر جائیں یا ریل گاڑی پر؟ امی جان نے آمنہ اور اسد سے پوچھا۔ ریل گاڑی پر، بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابا جان سے کہتی ہوں کہ آج ہی ٹکٹ لے آئیں۔ اتوار کے روز ہم روانہ ہو جائیں گے، امی جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر آمنہ اور اسد دونوں خوش ہو گئے۔ دونوں پہلی مرتبہ ریل گاڑی کا سفر کر رہے تھے۔ جی بچوں، آمنہ اور اسد پہلی مرتبہ ریل گاڑی کا سفر کر رہے تھے۔ ابا جان نے ٹکٹ خرید لیے۔ اتوار کے روز سب ریلوے اسٹیشن پہنچے اور کراچی جانے والی ریل گاڑی کے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ ارے یہ تو گھر کا کمرہ لگتا ہے، اسد نے ڈبے میں داخل ہوتے ہی حیرت سے کہا۔ ریل گاڑی کے ڈبے کو گھر کا کمرہ ہی سمجھو۔ ڈبے کے ساتھ بیت الخلا ہے، سیٹوں کے اوپر بستر ہیں، جب چاہو آرام کر لو، ابا جان نے بتایا۔ جی ٹھہریں اور بتائیں، بچے کس شہر سے کس شہر کو جا رہے تھے؟ تو بچے لاہور سے کراچی جا رہے تھے۔ ابا جان، کیا ریل گاڑی کے لیے الگ سڑکیں بنی ہوتی ہیں؟ آمنہ نے پوچھا۔ ابا جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، ریل گاڑی سڑک پر نہیں بلکہ ریل گاڑی ریل کی پٹری پر چلتی ہے۔ جی بچوں، ریل گاڑی کہاں چلتی ہے؟ ریل کی پٹری پر۔ بچے کھڑکی کی طرف بیٹھ گئے۔ مقررہ وقت پر گاڑی روانہ ہوئی۔ مقررہ وقت یعنی جو وقت دیا گیا تھا کہ اتنے بجے ریل گاڑی روانہ ہوگی، اس مقررہ وقت پر گاڑی روانہ ہو گئی، یعنی وہاں سے چل پڑی۔ آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ امی، ریل گاڑی تو بہت تیز چلتی ہے، آمنہ نے حیران ہو کر کہا۔ جی بیٹی، ریل گاڑی زمین پر چلنے والی تیز رفتار سواری ہے۔ جی، زمین پر چلنے والی تیز رفتار گاڑی کون سی ہے؟ بالکل، ریل گاڑی۔ اور ہوا میں چلنے والی ہوائی جہاز۔ امی جان نے جواب دیا۔ چھک چھک کرتی ریل گاڑی بھلی لگ رہی تھی، یعنی کہ اچھی لگ رہی تھی، پیاری لگ رہی تھی۔ بچے کھڑکی سے باہر خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے۔ کھیت کھلیان، دریا، نہریں اور کچی پکی بستیاں لگتا تھا۔ درخت پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ لمبے سفر کے بعد ریل گاڑی کراچی پہنچ گئی۔ سب تھکے ہوئے تھے لیکن بچے بہت خوش تھے۔ ان کا یہ سفر یادگار تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے سیکھا کہ ریل گاڑی پٹری پر چلتی ہے، ریل گاڑی میں بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں اور ریل گاڑی زمین پر سفر کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ جی ٹھہریں اور بتائیں کہ لمبے سفر کے بعد گاڑی کہاں جا کر رکی؟ جی ہاں، لمبے سفر کے بعد گاڑی کراچی جا کر رکی۔ اب ہم اس سبق میں دیے گئے کچھ الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ بیت الخلا، طہارت خانہ، غسل خانہ۔ مقررہ وقت، طے شدہ وقت۔ کچی پکی بستیاں،
ایسے گاؤں اور قصبے جہاں کچے اور پکے مکان ہوں۔ پٹری ریل گاڑی جہاں ریل گاڑی چلتی ہے۔ منظر نظارہ کھلیان وہ جگہ جہاں بھوسے میں گندم وغیرہ الگ کرتے ہیں۔ جی سوال نمبر 2 آپ نے کیا سمجھا؟ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آمنہ اور اسد کی نانی اماں رہتی ہیں اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، تو درست جواب ہے کراچی۔ بچے ریل گاڑی پر سفر کر رہے تھے، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار یا چوتھی بار، تو درست جواب ہے پہلی بار۔ زمین پر سفر کا سب سے تیز ترین ذریعہ ہے سائیکل، بس، ریل گاڑی، موٹر سائیکل، تو درست جواب ہے ریل گاڑی۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ آمنہ اور اسد کیوں خوش تھے؟ جواب ہے آمنہ اور اسد اس لیے خوش تھے کیونکہ وہ پہلی بار ریل گاڑی کے ذریعے کراچی جا رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، بچوں نے راستے میں کون کون سے منظر دیکھے؟ جواب ہے بچوں نے راستے میں کھیت کھلیان، کچی پکی سڑکیں، دریا اور نہروں کے منظر دیکھے یا مناظر دیکھے۔ سوال جیم، ریلوے اسٹیشن کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ جگہ جہاں ریل گاڑی رکتی ہے اسے ریلوے اسٹیشن کہتے ہیں۔ سوال دال، اپنی پسندیدہ سواری کا نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اس کا سفر کرنا کیوں پسند کرتے ہیں۔ مجھے ریل گاڑی کا سفر پسند ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ انسان کی سواریاں وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہوئیں۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے پہلے پرانے دور میں لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، دور دراز سواریاں نہیں ہوتی تھیں، بہت پرانے وقت میں گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ سائیکل، کیونکہ سستی بھی تھی باقی سواریوں کی نسبت، سائیکل پہ پھر سفر کرنا شروع ہو گئے اور پھر جدید سواریاں ایجاد ہوئیں جیسے بس، ریل گاڑی، کار وغیرہ، تو پھر دور دراز کے سفر کے لیے ریل کا سفر۔ اور اگلے صفحہ پہ کچھ اور سواریاں بھی ہیں جیسے جیپ ہے، ہوائی جہاز ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ کالم الف میں دیے ہوئے جملے امالہ کے بغیر ہیں جبکہ کالم بے میں یہ جملے امالہ کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں کہ امالہ جملے کون سے ہوتے ہیں۔ ایسا لفظ جس کے آخر میں الف ہو یا ایسا کوئی حرف ہو جو الف کی آواز نکالتا ہو۔ اب ہمارے پاس لفظ ہے پیالہ، آخر میں یعنی کہ الف کی آواز آ رہی ہے، پیالہ میں پانی لاؤ، تو اس الف کی آواز کو جب ہم یہ بڑی یہ میں تبدیل کریں گے تو یہ امالہ جملے ہوں گے۔ اب یہ جو جملہ ہے پیالہ میں پانی لاؤ، یہ امالہ کے بغیر ہے، جبکہ پیالے میں پانی لاؤ یہ امالہ جملہ ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں پیالہ کے آخر میں ہاں ہے لیکن الف کی آواز نکال رہا ہے، جس کو ہم نے بڑی یہ میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا، امالہ جملہ ہو گیا۔ وہ گھوڑا پر سوار ہے، الف ہے، کس میں تبدیل کرنا ہے، بڑی یہ میں، تو کیا ہو جائے گا، یہ امالہ جملہ ہو جائے گا، وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اوپر دی ہوئی مثالوں کے مطابق الفاظ کی امالہ بنا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ کمرہ میں کوئی نہیں ہے، کمرہ میں آخر میں ہے لیکن الف کی آواز نکال رہا ہے، جس کو ہم نے بڑی یہ میں تبدیل کیا تو یہ کمرے بن جائے گا، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ لڑکا کو بلاؤ، لڑکے کو بلاؤ، تالا کو چابی سے بند کر دو، لام الف لا الف ہے، جس کو بڑی یہ میں تبدیل کریں گے تو امالہ بن جائے گا، تالے کو چابی سے بند کر دو۔ پارک میں بہت سے کوڑا دان ہے، پارک میں بہت سے کوڑے دان ہیں۔ بستہ میں کتابیں ڈالو، بستے میں کتابیں ڈالو۔ سوال نمبر 8 ہے، ریلوے اسٹیشن پر لکھی ہوئی ہدایات پڑھیں۔ مسافروں کے لیے ہدایات، صفائی کا خیال رکھیں،
کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں، ادھر ادھر مت تھوکیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کو ڈھانپ کر رکھیں، سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے۔ جی، ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 9، اگر آپ کو جماعت میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہدایات لکھنی ہوں تو آپ کون کون سی ہدایات لکھیں گے؟ کوئی سی 5 ہدایات لکھیں۔ تو یہ 5 ہدایات ہیں: ادھر ادھر کاغذ مت پھینکیں، کرسیوں کو ادھر ادھر مت کھینچیں، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں، اپنی آوازیں بلند مت کریں اور کچرا کوڑے دان میں ڈالیں۔ آؤ کریں کام رول پلے کے انداز میں ایک دوسرے کو تحفہ دینے، جواب میں شکریہ کہنے اور انکسار کے اظہار کی مشق کریں۔